اور آج تطبیق یہ ہوگی تو وہ برننگ ایشو ختم نبوت بن جاتا ہے، جس سے صرف قادیانیوں کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کے سرپرستوں کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے اور امریکہ کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو ہم کیوں اس موضوع کے بارے میں نرمی اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ علماء کہتے ہیں 6 بار آپ کو نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزرنا ہوگا۔ یہ جو آخرت کا پروسیس ہے، اس میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی 6 دفعہ۔ 6 بار میں ایک بار بھی پوچھ لیا کہ میری عزت کا مسئلہ تھا، تم کدھر تھے؟ اہل ذوق ہو اندازہ لگاؤ کیا جواب دیں گے۔ یوں سب نیچے کر کے پلکیں جھکا کر آنکھیں جھکا کر شرم کے مارے گزرنے سے بہتر یہ ہے کہ یوں نہ گزرا جائے کہ آقا بولو میرا بیٹا آ گیا ہے، یہ ختم نبوت کا بہت بڑا مجاہد۔ اس کے لیے میں اپنی بات شیئر کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کا تقاضا ہے ہتھ کڑی پہننا، آپ نے ہتھ کڑی کے لیے تیار رہنا ہے۔ اگر اس کا تقاضا ہے لاک اپ میں جانا تو آپ نے لاک اپ کے لیے بھی تیار رہنا ہے، اور اگر اس کا تقاضا ہے فور شیڈول میں ڈالنا تو آپ نے اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے، اور اس کا تقاضا یہ کہ آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے تو پھر آپ نے طے کرنا ہے کہ نبی کی عزت کی قیمت ادا کرنے کے لیے میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، ایک نہیں، تیار ہو جائے۔ ختم نبوت انتہائی قابل احترام سامعین، جب سے ختم نبوت کی ترمیم پاس ہوئی ہے اسمبلی سے، اسی وقت سے سازش شروع ہو گئی۔ مجھے اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ میں موجودہ دور کی بات کرتا ہوں۔ آج فلاں نے یہ کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ باقی علماء نبی علیہ السلام کی شان بتاتے، تو شان پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ شان بتاتے رہیں 80 سال آپ کو نہیں پکڑا جائے گا، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ شان کے مطابق فلاں افسر تو غلط کر رہا ہے، یہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ غلط کر رہا ہے، پھر آپ کو پکڑا جائے گا۔ میرا دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر مجھے تو اصرار ہے کہ وہ ٹھیک ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ آپ عمل نہ کرو، سنو، میری باتوں پہ عمل نہ کرو۔ ہاں، رات کو جا کر اگر آپ کے ذہن میں ایک بات آئی، کیا یہ بات تو مولوی صاحب کی ٹھیک تھی، یہ بات تو ٹھیک تھی، اور آپ کا اپنا ضمیر کہہ رہا ہے، پھر اس کو مانو بھی اور عمل بھی کرو۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے حکمران کرسی کے پجاری ہیں، آج کا بھی، کل کا بھی، آنے والے کل کا بھی۔ یہ کرسی کا پجاری ہے، کرسی یہاں نہیں لبتی، ادھر کرسی نہیں ملتی، کرسی ملتی ہے UN سے، امریکہ سے، مغربی ملکوں سے۔ میں نہیں کہتا، ایک جرنیل گزرا ہے حمید گل کے نام سے، اس کی کلپ عام چل رہی ہے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کا نمبر تھا اور آپ کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنایا گیا، کیوں؟ تو اس نے یہ ایک زخمی دل سے یہ بات کی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اسلام آباد میں نہیں بنتا، نیو یارک میں بنتا ہے، اور نیو یارک والوں کے لیے میں پسند نہیں تھا۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا نا میرا چیف آف آرمی سٹاف کہاں مقرر ہوتا ہے، میرا چیف جسٹس کہاں مقرر ہوتا ہے، میرا وزیر اعظم کہاں مقرر ہوتا ہے۔ یہی 3 تکون ہیں حکمرانوں کے۔ طاقت کا سارا اختیار ادھر ہے، یا وہ جرنیل ہے چیف، یا وہ جج ہے چیف، یا وہ وزیر اعظم ہے۔ آج کا یہ 3، کل کے 3، آنے والے کل کے 3، یہ 9 لوگ ہیں۔ ان کو اپنی کرسی کے لیے مغربی اقوام کے پاس جانا پڑتا ہے، اور انگریزوں کے پاس جانا پڑتا ہے، امریکن کے پاس جانا پڑتا ہے۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم آپ کو کرسی دیتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے،
اور یہ بات مان کر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ کی اسمبلی نے بھٹو کے دور میں، آپ کی اسمبلی نے بھٹو کے دور میں جو احمدیوں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، آپ اس قانون کو واپس کرو۔ میں آپ کو دعوت نہیں دیتا کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤ، میں آپ کو دعوت دوں گا تو جمعیت علماء اسلام کی دوں گا۔ مجھے اپنی جماعت پر بھی فخر ہے، مجھے اپنے لیڈر پر بھی فخر ہے، مولانا فضل الرحمان، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنا یہ بری بات نہیں ہے۔ بھٹو کے حق میں یہ کلمہ خیر کہنا چاہیے کہ وہ ختم نبوت کا مجاہد تھا اور اس نے ختم نبوت کے لیے کام کیا۔ وہ جو بھٹو کے دور میں ہمیں کامیابی ملی، ہمیں تو اور کہیں کامیابی نہیں ملی۔ ہم جمعیت علماء اسلام میں تھے، ہیں جمعیت علماء اسلام، مولانا شبیر احمد عثمانی اس کے امیر تھے، بعد میں اس کی نشد ثانیہ ہو گئی۔ 60 کی دہائی میں مولانا احمد علی لاہوری امیر بنے، اس کے بعد مولانا درخواستی امیر بنے، اور اس کے بعد مولانا اجمل خان امیر تھے، آج کل مولانا فضل الرحمان امیر ہیں۔ یہ جمعیت علماء اسلام مکمل کوشش کر رہی اسلامی نظام کے لیے، لیکن آج میں اعتراف کرتا ہوں ہماری جدوجہد کے نتیجے میں کسی ایک صوبے کے اندر اسلام نہیں آیا۔ مان لینا چاہیے ہمیں، ہم کر رہے جدوجہد، لیکن ہماری جدوجہد کے نتیجے میں پنجاب اور سندھ کو چھوڑ دیا جائے، بلوچستان میں بھی تو نہیں آیا، کے پی کے میں بھی تو نہیں آیا، اور کے پی کے میں ایک جگہ فاٹا جہاں پر کوئی قانون نہیں ہوتا، جرگہ قانون ہوتا ہے، وہاں بھی نہیں آیا۔ میں آج اعلان کرتا ہوں معہد الحسنین کے سٹیج سے کہ ہماری جدوجہد کے نتیجے میں ایک ضلع میں بھی اسلام نہیں آیا۔ اتنا ہوا کہ ہماری قوت بہت زیادہ ہے، ہم سے لوگ ڈرتے ہیں، ہم نے برائی کو بریک لگائی ہے۔ ہماری قوت صرف آپ نہیں ہیں، مدارس ہیں، خانقاہ ہے، تبلیغی جماعت ہے، ان کی آپ تنظیمیں ہیں، آپ ان کی تعداد گنے تو آپ حیران ہو جائے گا، اتنی قوت پاکستان میں کسی کے پاس نہیں۔ ایک خوف ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی آئے گا تو مولوی احتجاج کریں گے، قادیانیوں کو ہم یہ دیں گے تو علماء احتجاج کریں گے۔ یہ خوف بھی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، لیکن آج میں اعلان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہماری جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے برائی کو ضرور روکا ہے، لیکن ایک ضلع میں اسلام نہیں آیا، اس لیے کہ بندوق ہمیں اٹھانے نہیں دیا جا رہا، گولی چلانے کی ہمیں اجازت نہیں جا رہی، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فوج پر گولی چلانا حرام ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے لڑکیوں کو اسکول کو گرانا جلانا حرام ہے۔ ہماری یہ تربیت ہے کہ خودکش مت کرو، بلکہ جب بہت زیادہ خودکشی کی بات ہو رہی تھی اور پاک آرمی پر طالبان حملے کر رہے تھے، میں مولانا فضل الرحمان کی اجازت سے گیا اور ان کو سمجھایا کہ یہ لڑائی فضول ہے۔ تو جب آپ کے پاس بندوق نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے، ووٹ ہے، وہ آپ کا ووٹ چوری ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا وڈیرا چوری کر لیتا ہے، کبھی آپ کا سردار چوری کر لیتا ہے، کہیں وہاں بیٹھا ہوا گن والا وہ چوری کر لیتا ہے۔ جب میرا ووٹ چوری ہوتا ہوگا تو اس راستے سے مجھے مکمل مایوسی ہونی چاہیے، پھر بھی ہم اس راستے میں لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان تمام باتوں کے باوجود ہماری جولی میں ایک کامیابی ہے، اور وہ کامیابی کون سی؟ جب 1953 میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا اور اس پر گولی چلی، 10,500 لوگ مرے، ہم نے تحفہ دیا شہادت کا 10,500، لیکن اپنے مقاصد سے 1 انچ کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، آگے چلتے گئے، یہاں تک کہ 1974 میں ستمبر کی 7 تاریخ آئی اور پارلیمنٹ نے کہہ دیا کہ جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ہماری وہ قربانی کام آ گئی اور اسی جذبے سے ہم آگے جا رہے ہیں۔ آج بھی اعلان کرتے ہیں کہ باطل کے مقابلے میں جھکیں گے نہیں، باطل کے مقابلے سے ہٹیں گے نہیں، باطل کے مقابلے میں دبیں گے نہیں، باطل کے مقابلے میں ڈریں گے نہیں، باطل کے مقابلے میں
پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے سینے کو آگے رکھیں گے، باطل سے کہیں گے ہمارا سینہ نبی کی عزت کے لیے بنا ہے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ گولی کے بدلے میں گولی نہیں چلائیں گے، بندوق کے بدلے میں بندوق نہیں اٹھے گی، کلاشن کے بدلے میں کلاشن نہیں اٹھے گا، لیکن نبی کی عزت کے لیے اپنے سینے کو گولی کے سامنے رکھ کر اعلان کریں گے اپنے گولیوں کو گن، بندوق کو گن، کلاشن گن، میں بھی اپنے سینوں کو گنتا ہوں، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، میرے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ انتہائی قابل احترام سامعین، یہ مسئلہ ہے، ہمارے حکمرانوں کو اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا، ہمیں پیچھے نہ ہٹائیں، خود پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں نہ ڈرائیں، خود ڈر جائیں، اور ہماری جدوجہد ان سے ضد کی بنیاد پر نہیں ہے، اناد کی بنیاد پر نہیں ہے، ہم تو ان کی خیرخواہی کر دیں۔ الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، کس کی خیرخواہی ہے؟ قال اللہ، اس میں اللہ کی خیرخواہی موجود ہے، ولی رسولی، نبی علیہ السلام کی خیرخواہی موجود ہے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے بادشاہوں کی خیرخواہی موجود ہے، ولی ائمۃ المسلمین، ولی عامتہم، عام مسلمانوں کی خیرخواہی موجود ہے۔ میری بات اگر مان لی گئی، میری بات اگر مان لی گئی، ان کی آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کی آخرت کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا، تو یہ ضد ہے یا ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے؟